ہر شہر ہر خبر میں خوش آمدید. رخ کریں گے سب سے پہلے صوبہ پنجاب کا. رحیم یار خان کے علاقے کوٹ سبزل میں نئے ٹول پلازا کے خلاف ٹرانسپورٹرز کا احتجاج. ٹول پلازا پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں. مظاہرین کا کہنا تھا کہ ایک ضلع میں 3 ٹول پلازا کیسے ہو سکتے ہیں، ٹول پلازا ختم کیا جائے. آپ کو بتائیں کہ احتجاج کے بعد اس ٹول پلازا پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں. چیچاوتنی تھانہ صدر کی حدود بورے والا روڈ پر بس کی ٹرالر کو ٹکر. حادثے میں 3 افراد جاں بحق جبکہ 2 افراد زخمی ہو گئے. لاشوں اور زخمیوں کو THQ اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. چیچاوتنی میں بورے والا روڈ پر یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا. حادثے میں 3 افراد جاں بحق 2 زخمی ہو گئے جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا. بہاول نگر شہر اور گرد و نواح میں شدید دھند کا راج. دھند کے باعث متعدد حادثات اور ٹریفک کی روانی میں دشواری. کاروبار زندگی معطل ہو کر رہ گئے ہیں. مزید جان لیں گے ملک مقبول احمد سے. جی میں اس وقت موجود ہوں بہاول نگر کے علاقہ حسین آباد میں. اگر میں بہاول نگر کے حوالے سے بات کروں تو بہاول نگر میں جو ہے اب رات کے وقت ہی جو ہے وہ دھند کا راز ہے. صبح کے وقت بھی جو ہے وہ دھند جو ہے وہ چھائی ہوئی ہے اور دھند کی وجہ سے 2 سے 3 جو ہے وہ ایکسیڈنٹ بھی ہو چکے ہیں. موٹر سائیکل کا تصادم ہو چکا ہے. 2 سے 3 افراد جو ہے شدید زخمی ہوئے ہیں رات کے اوقات میں. اور اگر میں بات کروں ٹریفک کے حوالے سے تو دھند کی وجہ سے جو ہے ٹریفک میں بھی جو ہے وہ رفتار جو ہے بہت کم ہے اور یہاں ٹریفک جو ہے مختلف چوکوں پر جو ہے وہ جام ہو چکی ہے. اگر میں بات کروں ٹریفک پولیس کے حوالے سے تو ٹریفک پولیس نے بھی جو دھند کے حوالے سے احکامات جاری کیے ہیں. کل جو ہے ڈسٹرکٹ ٹریفک پولیس آفیسر یاسر بھٹی کی جانب سے تمام اپنی گاڑیوں پر جو ہے وہ لائٹیں جو ہے وہ جلا کر رکھیں اور اسی طرح موٹر سائیکل کے حوالے سے بھی انہوں نے احکامات جاری کیے ہیں تو موٹر سائیکل کی بھی لائٹ جو ہے وہ جلا کر رکھیں تاکہ سامنے سے آنے والے گاڑی یا موٹر سائیکل کو اندازہ ہو سکے کہ میرے سامنے سے گاڑی یا موٹر سائیکل آ رہا ہے. تو صبح کے اوقات میں یہاں لوگ جو ہے اپنی گاڑیوں کی موٹر سائیکلوں کی لائٹیں جلا کر جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں اور یہاں جو ہے دھند نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں. جی چکوال میں چھٹی کے دن کلر کہار کے سیاحتی مقام کی رونقیں عروج پر ہیں. شہری بڑی تعداد میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ یہاں کا رخ کر رہے ہیں اور حسین مناظر کے ساتھ سیر و تفریح کا بھرپور لطف اٹھا رہے ہیں. مزید جانیں گے ساجد بلوچ سے. جی بالکل، میں اس وقت چکوال کے سیاحتی مقام کلر کار پر موجود ہوں. یہاں پہ آج جو مختلف فیملیز ہیں وہ سیاحت کی غرض سے چکوال آئی ہوئی ہیں. جو کچھ لوگ جو ہیں وہ ہمیں بوٹنگ کرتے نظر آئے ہیں، کچھ لوگوں نے جھولے لیے ہیں. اسی طرح جو بچے ہیں ان کے چہرے خوشی سے کھلے ہوئے ہیں. میرے ساتھ اس وقت ایک سیاح بچی موجود ہے، اس سے بات کرتے ہیں کہ وہ یہاں پر کس غرض سے آئی تھی. بتائیے. آج میں اپنے مما پاپا کے ساتھ کلر کار گھومنے آئی ہوں. میں نے یہاں پہ بوٹنگ بھی کی اور جھولے بھی لیے اور آج کا دن میرا بہت اچھا گزرا. اب ہم گھر جا رہے ہیں. جی اس بچی کا یہی کہنا تھا کہ وہ یہاں پر سیاحت کی غرض سے آئی ہے اور اب اپنے گھر کو واپس لوٹ رہی ہیں. یہاں پہ جو سیاح ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے اور انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ یہاں پہ جو TDCP ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس مقام کو اس پر مزید توجہ دے اور جو سیاحت کی جو پوٹینشل ہے چکوال کے اندر اس میں مزید اضافہ کیا جائے. جی قصور میں ویسٹ مینجمنٹ ایجنسی کی انتظامیہ کی جانب سے ڈپٹی کمشنر قصور کے ساتھ کیے گئے معاہدے کو نظر انداز کر دیا گیا ہے. 2 ماہ بعد بھی گندگی سے بھرے 16 عدد لنگونس کی صفائی کا عمل تاحال شروع نہ ہو سکا. مزید جان لیں گے میاں کاشف سے. جی شکریہ. میں اس وقت قصور ٹریٹمنٹ پلانٹ پر موجود ہوں. بات کی جائے تو ٹریٹمنٹ پلانٹ کو جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر قصور کی جانب سے جو ہے وہ 180 دن کے لیے جو ہے وہ ٹینڈرز کے حوالے جو ہے وہ کر دیا گیا تھا اور 26 معاہدے کیے گئے تھے کہ اس ٹریٹمنٹ پلانٹ کو مکمل طور پر فعال کیا جائے گا. اور یہ 16 عدد لگون جو ہے تالاب جو ہے یہ بنائے گئے تھے جن کا مقصد یہی تھا کہ جو ٹینریوں کا زہریلا پانی ہے وہ ان لگونوں میں آ کر 24 گھنٹے ریسٹ کرے گا اور ٹریٹ ہونے کے بعد جو ہے وہ دریائے ستلج میں پھینکا جائے گا. لیکن بات کی جائے تو عرصہ دراز سے ان لگونوں کی جو ہے وہ صفائی نہیں ہوئی جو کہ مکمل طور پر سلج گندگی سے جو ہے وہ بھر چکے ہیں. معاہدے کی شق نمبر 11 کے مطابق جو ہے ان لگونوں کی جو ٹریٹمنٹ پلانٹ انتظامیہ نے
उन्होंने सफाई करवानी थी, लेकिन ताहाल जो है वो सफाई का अमल नहीं शुरू होगा। जबकि दूसरी जानब काबिल जिक्र बात में आपको ये बताता चलूँ कि 19 दिसंबर को जो है वो ट्रीटमेंट प्लांट इंतजामिया की जानब से डिप्टी कमिश्नर कसूर को ख़त लिखा गया था, जिसमें जो है वो पैरा नंबर 2 और सेक्शन नंबर C के मुताबिक जो है उन्होंने जाहिर किया है इंतजामिया ने, ट्रीटमेंट प्लांट इंतजामिया ने, कि लगूनों की सफाई का जो अमल है वो जारी है और सफाई का अमल जो है वो शुरू है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कोई भी यहाँ पर सफाई नहीं हुई है। तो इस हवाले से जब हमारी यहाँ पर कुछ इलाका मकीनों से बात हुई तो उनका यही कहना है कि हम मुतालबा करते हैं डिप्टी कमिश्नर कसूर से और इंतजामिया से कि खुदारा इन लगूनों की सफाई करवाई जाए। इनसे गंदगी और बदबू जो है और ताफुन फैल रहा है, जिसकी वजह से ज़ेरे ज़मीन पानी भी जो है जहर आलूद हो रहा है। और इसके साथ साथ जो यहाँ पर आबादी है वो उनके घरों के बच्चे और बूढ़े और जवान सभी जो हैं वो मुख्तलिफ बीमारियों में जो है वो मुब्तला हो चुके हैं। जी, टोबा टेक सिंह में पुलिस मुबैना तौर पर मेहनत कशों को ब्लैक मेल करके अपने टाउटों के जरिए इनसे पैसे हथियाने लगी। स्क्रैप का कारोबार करने वाले दर्जनों मेहनत कश और शहरी सरापा एहतजाज। SHO थाना पीर महल ने आवाम को लूटने का नया तरीका इजाद किया है। मज़ीद जानेंगे मोहम्मद आसिफ नदीम से। आसिफ, बताइएगा। जी, पुलिस का काम है शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देना, मगर यहाँ पर उल्टी गंगा बह रही है। यहाँ पर पुलिस शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने की बजाय जो है वो अपने टाउटों के ज़रिए जो है वो शहरियों को और मेहनत मजदूरी करने वाले को ब्लैकमेल करने लगी है। ऐसा ही एक वाक़या टोबा टेक सिंह के इलाका रजाना में एक कबाड़िए के साथ हुआ है। इस वक्त रजाना के बेशुमार दर्जनों कबाड़िए जो हैं सरापा एहतजाज हैं पुलिस के ख़िलाफ़। आइए इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि क्या माजरा है। हिमाल का डाला आया, मैनू चक के लै गया इतों जबरदस्ती, मेरे चन्ना चुन्ना भी मारियां ते उत्थे लिजा के मैनू हवाला च बंद कर दिता। मुड़ के कादरनामी बंदा आया 1.5 घंटे बाद आन के उन्हें कहा भी 3.5 लाख रुपया दे दे, नहीं तो तेते मोटरां दा क्लेम पा देना। मैं कहा मैं मोटरां लईयां ही नहीं हैगियां। कहंदा अगर नहीं तू 3.5 लाख रुपया दिंदा तैनू परचियां दे विच मुलवस करके अगे धक देना। 3.5 लाख रुपया लैके मैनू 1.5 घंटे बाद छड्ड दिता इन्हां ने। जी, DPO टोबा टेक सिंह ਸਾਡੀ ਦਾਦਰਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਅਫਸਰ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। जी, रजाना के कबाड़ियों का कहना है कि हमें इंसाफ फराहम किया जाए। पुलिस इन्हें ब्लैकमेल करती है, इन्हें मेहनत मजदूरी नहीं करने देती और इन्हें इंसाफ दिलाया जाए। अलावा जी इन्होंने जो है वो RPO और DPO कोटोबा को भी दरख्वास्त गुजार रखी है। जी, जेहलम का इलाका हसनाबाद मसाइल का गढ़ बन गया। जगह जगह गंदगी के ढेर, गलियां, नालियां और सड़कें टूट फूट का शिकार। इलाके में गंदे पानी का जौहर बीमारियां फैलने का सबब बनने लगा है और बीमारियों की वजह से शहरियों में बीमारियां फैलने लगी हैं। साथ ही साथ बच्चे भी वबाओं का अमराज का शिकार होते चले जा रहे हैं। स्किन की बीमारियां फैल रही हैं। साथ ही साथ इलाके में पेट के मसाइल भी जन्म ले रहे हैं। बच्चों के साथ बड़ों को भी मसाइल का सामना है। आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे मियांवाली का। मियांवाली में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। सर्दी बढ़ते ही शहरियों ने गर्म मलबूसात की खरीदारी के लिए लंडा बाजार का रुख कर लिया है। मजीद जानेंगे मोहम्मद आसिफ से। हाँ जी बिल्कुल, मियांवाली में जाड़ा आया तो सर्दी भी साथ लाया। मियांवाली में सर्दी की शिद्दत बढ़ी तो शहरियों ने भी लंडा बाजार का रुख कर दिया है। मियांवाली के लंडा बाजार की रौनकें बहाल हो गई है। कोई अपने बच्चों के साथ बच्चों के लिए सामान खरीद रहा है तो कोई अपने लिए जूते तलाश कर रहा है। इस वक्त एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे सवाल से बात करेंगे। मैं तो आया था शॉपिंग करने के लिए, कोई बूट ले रहा था, चादर ले रहा था, कोट ले रहा था। अभी तो चादर लिया माशाल्लाह बहुत सस्ता मिल गया। बूट भी देख रहे, हमारे पास दोस्त भी है, वो दोस्त भी सामान देखते हैं, फिर वो भी ले गए, हम भी लेते हैं। माशाल्लाह से लंडा बाजार में हर चीज़ सस्ता मिलता है। लंडा बाजार के अंदर हर चीज़ जो है वो सस्ते दामों दस्तयाब है और शहरी जोक दर जोक लंडा बाजार का रुख कर रहे हैं और मियांवाली के लंडा बाजार की रौनकें बहाल हो गई हैं। जी, के मानावाला से मुंसलिक गांव में 2 साल से टूट फूट के शिकार हैं सड़कें। रोड तामीर होते ही चंद माह बाद टूट फूट का शिकार हो गया था। इस रोड के बारे में इलाका मकीन क्या कहते हैं, मजीद जानेंगे राना मुदस्सर से। कोटवा रोड पर मौजूद हूँ। ये दर्जन से ज़्यादा जो गांव हैं उनको भी ये रोड मिलाता है। ननकाना रोड की जानब भी इसी रोड से लोग गुजर कर जाते हैं। अरसा दराज से ये टूट फूट का शिकार है। इस मौजू पर बात करते हैं, इलाका मकीन मेरे साथ मौजूद हैं। इस रोड के हवाले से मजीद वो क्या कहते हैं। ये जो है ना रोड गुजारिश है कि बना जाए
اور یہ روز 10-15 ایکسیڈنٹ ادھر ہوتے ہیں. 10 سال ہو گئے ہیں یہ روڈ کی نہیں سنی جا رہی. یہ ہم جاتے بھی ہیں تیز رفتار میں جا نہیں سکتے, مٹھی رفتار میں جاتے ہیں تو ڈکیتی واردات ہو جاتی ہے. پولیس کے پاس جاتے ہیں جی کرتے ہیں. میرے پاس FIR بھی ہے, ابھی تک پرچہ ہی نہیں ہوا. جی بالکل ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ جو روڈ ہے یہ عرصہ 10 سال سے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے. کسی نے بھی سیاستدان نے آج تک اس کا نہیں سوچا. ان کا یہی کہنا ہے کہ اس روڈ کو فی الفور بنایا جائے اور یہ بڑا اہم ترین روڈ ہے. ان کا یہی کہنا ہے کہ اس کو تعمیر کیا جائے اور کسی ایماندار ٹھیکیدار سے کام کروایا جائے اور جب یہ تعمیر ہو تو یہ لمبے عرصے تک چل بھی سکے. جی تلگنگ میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی رقوم تقسیم کیے جانے کا صرف ایک پوائنٹ ہونے کی وجہ سے تلگنگ کی خواتین کو سفری مشکلات اور گھنٹوں انتظار سمیت شدید مشکلات اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, جس کے خلاف خواتین سراپا احتجاج ہیں. مزید جانیں گے اکرم نور سے. بالکل بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کر دیا مگر اس کا جو عمل ہے اب تک پراپر شروع نہیں کیا جا سکا, جس کی وجہ سے تحصیل تلگنگ میں جو ہے وہ پیسے دینے کا پوائنٹ ہے وہ صرف ایک ہی رکھا گیا ہے, جس کی وجہ سے تحصیل بھر کے خواتین کو شدید مشکلات اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس حوالے سے جو ہے وہ خواتین کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ الگ صبح نکلتی ہیں تو شام گئے تک بھی ان کو پیسے کوئی نہیں ملتے. اس وقت اس حوالے سے ہمارے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں, ان سے جان لیتے ہیں کہ اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے. اچھا, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے وہ اس تحصیل لیول پہ اب مس مینجمنٹ کا شکار ہے. کافی غریب خواتین صبح جو اندھیرے میں اذان کے وقت جہاں پہ آتی ہیں اور ان سے پھر عملہ بھی تعاون نہیں کرتا, تو ڈیوائس بھی انہوں نے ایک رکھی ہوئی ہے. اگر آپ ان کے یونین کونسل کی سطح پہ یا دوسرے شہر ہوتا ہے ان کو اگر آپ تقسیم کر دیں تو یہ خواتین جو ہے ساری تلگنگ میں اکٹھی نہ اور ان کا ٹائم بھی بچ جائے. جی بالکل, جیسا کہ آپ نے جانا کہ اگر انتظامیہ یہ جو بے نظیر انکم سپورٹ کی رقوم تقسیم کرنے کا طریقہ کار ہے اس کو اگر یونین کونسل لیول تک منتقل کر دے تو یقیناً یہاں جو آنے والی خواتین ہیں ان کی مشکلات اور پریشانی میں کمی لائی جا سکتی ہے. جی عبدالحکیم میں ڈاکو راج قائم ہے. تھانہ عبدالحکیم کی حدود میں بیک وقت ڈکیتی کی 3 بڑی وارداتیں. مسلح ڈاکو شہری سے موٹر سائیکل, موبائل اور نقدی چھین کر فرار ہو گئے ہیں. مزید جان لیں گے رجب علی بھٹی سے. جی بالکل, اگر بات کی جائے تو یہ عبدالحکیم کا نوائی علاقہ ہے, 12 گاگ, اور اگر یہاں تھانہ حویلی کرنگا کی تو اس ٹائم جو ڈکیتیوں کا نہ رکنے والا سلسلہ ہے وہ جاری, اور یہاں پر جو شہری ہیں وہ آئے روز لوٹ رہے ہیں, لیکن تھانہ حویلی کرنگا پولیس جو ہے خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہی ہے. یہ میرے ساتھ یہاں پر لوگ بھی ہیں, یہ سراپا احتجاج ہیں, ان کے ساتھ گزشتہ رات ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے اور یہاں سے چند قدم کے فاصلے پر تھانہ حویلی کرنگا ہے, لیکن یہاں پر بھی آدھا پونا گھنٹہ پولیس لیٹ پہنچی ہے. میرے ساتھ یہ موجود بھی ہیں, ان سے جانتے ہیں. جی میں شور کوٹ سے اپنی دکان سے واپس آ رہا تھا, ادھر تقریباً رات 8 بجے کا ٹائم تھا, تو مجھے ڈکیتی ہوئی ہے. 2 آدمی آئے ہیں 125 موٹر سائیکل پہ, انہوں نے مجھے ہراسمنٹ کیا ہے, ہوائی فائرنگ کی ہے مجھ پہ اور مجھ سے لڑائی ہاتھ پائی کی ہے. میرے تقریباً موبائل لے گئے ہیں, 20,000 روپے لے گئے, میرا موٹر سائیکل لے گئے ہیں 70. تو پولیس حسب معمول جو آدھا گھنٹہ بعد ہی آئی ہے, تقریباً 45 منٹ بعد آئی ہے. جی بالکل, آپ نے شہری کی گفتگو سنی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں سے تقریباً 45 منٹ لیٹ پولیس آئی ہے اور ان کا موٹر سائیکل چھین کے لے گئی ہے, موبائل لے گئے ہیں اور اس کے علاوہ نقدی پیسے بھی لے گئے ہیں. تو اس طرح کا سلسلہ جو ہے تھانہ حویلی کرنگا میں وہ اس ٹائم جاری ہے, اور ان لوگوں نے یہ سراپا احتجاج ہے اور انہوں نے DPO خانے وال سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے کہ یہاں پر یہ جو ڈکیت گینگ متحرک ہوئی ہے ان کے خلاف کارروائی کی جائے, اور یہاں پر جو گشت وغیرہ ہے تھانہ حویلی کرنگا کا وہ اس ٹائم بالکل ناکام ہے, جس کی وجہ سے آئے روز وارداتیں ہو رہی ہیں. جی ناظرین, ہر شہر ہر خبر سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے ABN قوم کی سوچ.